الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی 2 آیات 6 اور 7 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 6 میں جو لفظ ہے ناشیۃ اللیل، تو ناشیہ کے حوالے سے ناشیۃ اللیل کا معنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا ہے کہ قیام اللیل بعد النوم، قیام اللیل بعد النوم یعنی سونے کے بعد رات کو اٹھنا۔ ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہی القیام عن آخر اللیل، یعنی رات کے آخری حصہ میں قیام۔ اور جو اسی آیت میں اشد وطئا واقوم قیلا ہے، اشد وطئ کا مطلب ہوتا ہے، وطی کہتے ہیں پاؤں سے کسی کو لتاڑنا، جیسے وہ دموسا ہوتا ہے، فرش کوٹتے ہیں اسے، یا کسی چیز کو اس میں ڈنڈا دوری میں کوٹتے ہیں، لتاڑنا۔ اشد وطئ سختی سے پاؤں سے کسی کو لتاڑنا، روندنا، کیونکہ رات کو خواب راحت، میٹھی میٹھی نیند، میٹھے میٹھے خواب یا ڈراؤنے خواب، اس سے بیدار ہونا، نرم و گداز گرم بستر سے، خاص طور سے سردیوں میں اٹھنا، پھر وضو کرنا، نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص شب بیداری اور سحر خیزی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، گویا کہ سرکش نفس کو اس نے لگام ڈال دیا ہے۔ جیسے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں نا، اس طرح سرکش نفس جو ہوتا ہے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس کو اس نے لگام ڈال دیا ہے۔ یا کسی سرکش جانور جیسے اونٹ ہے یا بیل وغیرہ ہے، سرکش ہوتا ہے، اس کو نتھ ڈال دیتے ہیں۔ تو گویا سرکش نفس کی سرکوبی کرنا ہے رات کا اٹھنا، اور اس کے غرور و نخوت کو پاؤں تلے روندنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند دن تو نفس اس کو ناگوار سمجھتا ہے، اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو اٹھا کر مصلی پر کھڑا بھی کر دیا جائے تو اونگنے لگتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم ایسے سالک ہوتے ہیں پھر جس کو مینٹین کرتے ہیں، پھر جو کم ہمت سالک ہوتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نماز سے کیا فائدہ جس میں لطف نہیں، خضوع و خضوع نہیں۔ تو نفس جو ہے اس کی اس فریب کاری کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان۔ لیکن جو ہمت والے، عزم والے ارباب ہوتے ہیں، وہ ان نفس کی چالوں میں نہیں آتے،
وہ اس کی حرکتوں کے باوجود سحری کو اٹھنے کی مشق جاری رکھتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ چند روز بعد ان کا سرکش نفس سدھائے ہوئے گھوڑے کی مانند ہو جاتا ہے، اور سوار کے اشاروں پر جیسے گھوڑا چلتا ہے، نفس ان کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ اس وقت ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اظہار نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت انسان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ نفس کے غرور کو کچلنے کے لیے اور اس کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے یہ پرسکرپشن جو ہے، نسخہ ہے، کارگر ہوتا ہے۔ اسے شب بیداری سے پھر خوب لتاڑو، اٹھتے رہو، چند دن میں ہی یہ رام ہو جائے گا اور اس کی خرمستیاں باقی نہیں رہیں گی۔ علامہ بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب ردائی وان تفتمہ ینفاتمی زواد نہیں ہے، تو ہے۔ دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرداء وان تفتمہ ینفاتمی۔ ترجمہ کیا ہے کہ نفس بچے کی مانند ہے، نفس بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو چند روز رو دھو کے شور مچا کے خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا، صبر کر جائے گا، وہ اس کا رونا دھونا، شور و غل کرنا ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، شب بیداری کا ایک اثر تو یہ ہوا، اور دوسری اس کی تاثیر اقوام و قیلہ ہے، اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ اقوام کا معنی ہوتا ہے عادلو، عادلو یعنی بالکل سیدھا ہموار، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی لاغری نہ ہو، جس میں کوئی خام نہ ہو، بالکل تیر کی طرح سیدھا۔ تو قیلہ جو ہے اس وقت یعنی قرآن کریم کی تلاوت بڑے صحیح طریقہ پر ہو سکتی ہے، نہ شور، نہ کوئی ایسی بات، اور نہ کسی اور کام کی جلدی انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، انسان مزے لے لے کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور لطف اندوز ہو سکتا ہے، خاص طور سے جب اسے سمجھ آئے اللہ کریم اپنی مخلوق سے، اپنے خلیفہ سے کیا بات کر رہا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔